پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها. التنکیہ فی شرح العروۃ الوثقی، تقریر الابحاث، استاد الاعظم سماحت آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم خوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین. وہو خیر معین. گفتگو تھی اس چیز میں کہ اولاً آیا غسالے کا پانی رفع حدث و خبث میں استعمال ہوگا یا نہیں، یہ پہلا مقام. رفع حدث و خبث میں استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یہ پہلا مقام. دوسرا مقام کہ ماء استنجا کا پانی پاک ہے یا نجس، ان دو مقامات میں گفتگو ہوگی. اما مقام اول کہ آیا رفع خبث و حدث میں ماء استنجا استعمال ہو سکتا ہے، تو ہم اگر ماء استنجا کی نجاست کے قائل ہو جائیں تو پھر تو شرب و استعمال در خبث و حدث کوئی بھی چیز جائز نہیں ہوگی. اما اگر ہم قائل ہو جائیں کہ وہ غسالے کا پانی اور ماء استنجا کا پانی پاک ہے، تو اس سے خبث کو ازالہ کیا جا سکتا ہے اور رفع حدث میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور پینے کی بھی اجازت ہے کیونکہ پاک پانی ہے. اور کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس کہ اس کو رفع حدث میں استعمال کرنے کی اجازت نہ ہو، سوائے وہ اجماعات منقولہ اور روایت ابن ہلال، جن دونوں کے بارے میں ہم نے ثابت کر دیا کہ اجماع منقولہ بھی کام کا نہیں ہے اور روایت ابن ہلال بھی، احمد ابن ہلال بھی کام کی نہیں ہے. بس اس لیے جب پانی پاک ہے تو سب چیزوں میں استعمال کرنے کی اجازت ہے. یہ مقام مختصر سی گفتگو ہوئی. آئیے اصل مقام دوم میں گفتگو ہے کہ آیا غسالہ پانی کا نجس ہے یا نجس نہیں ہے. یہ اصل سب سے مین گفتگو یہ ہے. کہتے ہیں کہ اس مقام دوم میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ غسالہ اگر نجاست
کی وجہ سے متغیر ہو جائے اپنے عہد اوصاف ثلاثہ میں، تو پھر کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پانی نجس ہو گیا ہے، اوصاف ثلاثہ ہی تبدیل ہو گئے ہیں۔ یہ تو ہمارے محل نزاع سے خارج ہے، ہم اس پر تو بحث ہی نہیں کر رہے کہ نجس ہو گیا نہیں۔ اما اوصاف ثلاثہ نجاست کی اسے تبدیل نہ ہو تو پھر اس غسالہ کے طہارت میں اختلاف واقع ہوا ہے اعلام کے درمیان۔ اوصاف ثلاثہ تبدیل نہیں ہوا ہے، نجاست کے ذرات بھی نہیں ہیں، اور باہر سے بھی کوئی نجاست نہیں ہے، اندر سے بھی کوئی نجاست نہیں آئی، اور جو ہے تعدی بھی نہیں ہے، تب ہماری بحث ہے نا۔ اختلاف واقع و عالم کے درمیان کہ جو پانی اوصاف ثلاثہ سے تبدیل بھی نہیں ہوا ہے اور عین نجاست بھی نہیں ہے، تو کیا اس کو پاک مانیں یا پاک نہیں مانیں گے؟ آغا صاحب عروہ متن میں اس تفصیل کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر غسالہ اس پانی کا ہے جو عین نجاست کو دور کرنے میں کام آ رہا ہے، تو اس کے نجاست کا حکم لگائیں گے غسالہ میں بھی۔ لیکن اگر پانی عین نجاست کو زائل کرنے کے لیے نہیں ہے اور اس کا غسالہ نہیں ہے، یا اس وجہ سے کہ عین نجاست پہلے سے ہی دور کر دی گئی ہے، یا اس وجہ سے کہ عین نجاست تھی ہی نہیں وہاں پر، پھر بھی وہ نجس چلا آ رہا تھا۔ عین نجاست کے بغیر بھی کبھی کبھی نجاست چلی آتی ہے نہیں، ابھی فی الحال میں عین نجاست موجود نہیں، لیکن کچھ چیز نجس پھر بھی باقی رہتی ہے۔ تو ایک گروہ نے اس غسالے میں جس میں مزیل نجاست نہیں ہے، احتیاط بے اجتناب کا فتویٰ دیا ہے۔ دوسرے گروہ نے نجاست مطلقاً فتویٰ دیا ہے۔ مطلقاً یعنی چاہے اس غسالے کے بعد طہارت آ رہی ہو یا اس غسالے کے بعد طہارت نہ آ رہی ہو، یعنی آخری غسالہ ہو یا آخری غسالہ نہ ہو، مطلقاً غسالہ نجس ہے، یوں فتویٰ دیا۔ اور تیسرا گروہ وہ کہتے کہ نہیں، مطلقاً پاک ہے، جن میں سے صاحب جواہر بھی تھے، جنہوں نے استدلال کیا ہے اس غسالہ کے پاک ہونے پر چند وجوہ کے ذریعے سے، اور انتہائی اس طہارت پر اصرار بھی صاحب فصول نے، صاحب جواہر نے کیا ہے، بلکہ یوں جملہ استعمال کیا صاحب جواہر نے کہ اس غسالے کا پاک ہونا واضحات میں سے ہے، اس طرح شدت سے طہارت کے قائل ہوئے ہیں۔ چوتھا قول یہ جو تفصیل پیش کر رہے ہیں کہ جس غسالے کے پیچھے محل کی طہارت آ رہی ہو تو غسالہ پاک ہے، چاہے وہ غسالہ مزیل عین نجاست کا ہو چاہے مزیل عین نجاست کا نہ ہو، اگر بعد میں طہارت لے کر آ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ غسالہ پاک ہے۔ دیکھنا ہے کہ وہ غسالہ پاک کرنے والا غسالہ ہے یا پاک کرنے والا غسالہ نہیں ہے۔
مزیل نجاست ہو یا مزیل نجاست ہو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بس تفصیل پیش کی چوتھے قول میں کہ اپنے بعد طہارت لے کر آنے والا ہو یا اپنے بعد طہارت لے کر نہ آنے والا۔ اگر طہارت لے کر آتا تو غسالہ بھی پاک ہے، طہارت نہیں لاتا تو اس کا مطلب وہ غسالہ نجس ہے۔ پس متنجس ان چیزوں میں سے ہو کہ جس کی تطہیر کے لیے ایک مرتبہ ہی دھونا کافی ہے، پس پہلے ہی دھونے میں دھون جو غسالہ پیدا ہوگا وہ غسالہ پاک ہے، کیونکہ وہ غسالہ ایسا غسالہ ہے جس کے پیچھے طہارت محل وجود میں آتا ہے۔ اما اگر کسی شے کی تطہیر تعدد غسلات کا محتاج ہے تو پھر اس کا مطلب آخری غسالے کے علاوہ جتنے بھی پہلے غسلات تھے، پہلے اور دوسرے نمبر کے، وہ سب کے سب نجس ہوں گے، صرف آخری غسالہ جس کے بعد محکوم طہارت ہوگی تو طہارت اس کے پیچھے چونکہ آ رہی ہے اس لیے وہ آخری غسالہ پاک ہوگا۔ کوئی ضرورت نہیں۔ کہتے یہ تفصیل آغا خوئی فرماتے ہیں شاید یہ تفصیل ہی صحیح ہے، جس کے بعد طہارت آیا کرتی ہے وہ والا غسالہ پاک ہے۔ ایک نقطہ مخفی نہ رہے، آغا خوئی فرماتے ہیں کہ طہارت غسالہ میں غسالے کی طہارت میں اقامہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اصل در پانی پاک ہے، غسالہ بھی تو پانی ہی ہے، اس لیے اس کے نجاست کو ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ بس غسالہ کے نجس ہونے کے لیے دلیل چاہیے، لیکن طہارت کی کوئی دلیل نہیں چاہیے، کیونکہ پہلے سے پاک پانی چلا آ رہا ہے وہ۔ بس اگر کوئی دلیل قائم ہو جائے نجاست غسالہ پر فهو المطلوب، وإلا اگر کوئی دلیل موجود نہ ہو تو کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اس پانی کے پاک ہونے پر ملتزم ہوں گے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے نظر کرنا پڑے گا کہ وہ لوگ جو نجاست کے قائل ہیں ان کی کیا دلیل ہے، ان کی ادلہ کو دیکھا جائے، قائل میں نجاست کی دلیلوں کو دیکھا جائے۔ انہوں نے چند وجوہ کے ذریعے سے نجاست غسالہ پر استدلال کیا ہے۔ پہلی دلیل ان کی وہ ہے جس کا علامہ حلی نے ادعا کیا ہے کہ اجماع قائم ہے کہ ماء القلیل جس کو غسل جنابت و حیض میں استعمال کیا ہے وہ نجس ہو گیا ہے۔ نجاست غسالہ پر اجماع قائم ہے، جب بھی غسالے کو جنابت اور حیض میں استعمال کیا گیا ہو تو غسالہ نجس ہے اجماعاً بقول آقا علامہ حلی۔ جب غسل کرنے والے کے بدن پر نجاست موجود تھی اور اس نے ماء قلیل سے جنابت اور حیض کا غسل انجام دیا ہے تو وہ غسالہ جو ہے
وہ نجس ہوگا جیسے کہ صاحب حدائق نے نقل کیا ہے۔ یہ تو گفتگو ہوئی کہ علامہ حلی کے نزدیک نجس ہے کیونکہ اجماع بر نجاست ہے۔ دوسرا جو ہے قول کہ نجس اس لیے ہے کہ ہمارے پاس ایک عمومی روایت موجود ہے، اور عمومی روایت یہ ہے کہ جس میں کہا کہ ماء قلیل منفعل ہو جاتا ہے ملاقات نجس سے، تو یہاں پر بھی بہرحال نجاست جو جنابت کی تھی، دم یا منی میں سے اس کو اس نے صاف کیا ہے، دم حیض میں اور منی جنابت میں، تو یہ قلیل پانی ملاقات نجس سے نجس ہو گیا ہے۔ اور روایت میں کہ جو بھی قلیل پانی نجس سے ملاقات کرے گا نجس ہو جائے گا، پس اس لیے غسالہ بھی نجس ہے۔ تیسری دلیل، تیسرا قول جو دلیل کے اندر ہے وہ اخبار ہے۔ اجماع عموم میں انفعال قلیل بے ملاقات نجس، اور وہ روایات جو دلالت کرتی کہ غسالہ نجس ہے، اس خصوص غسالہ کے سلسلے میں روایات آئی ہے۔ ملاقات والی روایت عمومی تھی، یہاں پر خصوص غسالہ کے سلسلے میں نجاست کی روایت آئی ہے۔ بس تین دلیلیں ہو گئی، نمبر ایک اجماع، نمبر دو ملاقات، نمبر تین اخبار جو خصوص غسالہ کے سلسلے میں ہے۔ یہ تین دلیلیں نجاست پر دلالت کرتی ہیں، اس کو بنیاد پر غسالے کو نجس مانا جائے۔ ہم طہارت کی دلیل پر غور نہیں کر رہے ہیں، ہم نجاست کی دلیل پر غور کریں، اس لیے کہ طہارت والوں کو ثابت نہیں کرنا ہے کہ غسالہ طہارت ہے، کیونکہ وہ پہلے سے طہارت چلا آ رہا ہے، وہ پانی تھا، پانی پہلے سے پاک تھا، پانی غسالے کی شکل بن کر کے نجس ہوا یا نہیں، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، اس سے ثابت طہارت میں وہ لوگ جو نجس مانتے ہیں ان کو دلیل لانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے تین دلیلیں نجاست والوں کی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ آئیے اب ایک ایک دلیل کا جائزہ لیں کہ ان کی دلیل کتنی کار فرما ہے۔ وجہ اول یہ بیان کی تھی نجاست کی، علامہ حلی نے جیسے کہ ادعا کیا تھا اجماع ہے۔ آئیے اجماع کا جائزہ لے لیں۔ کہتے ہیں یہ دلیل اول اس کو دور کر دیا گیا اس لیے کہ اجماع جس کا ادعا کیا گیا وہ اجماع منقول ہے، اجماع منقول بخبر واحد ہے، اور اجماع منقول بخبر واحد ان چیزوں میں سے کہ جن پر اعتماد کرنا ممکن نہیں ہے، یعنی قابل اعتماد نہیں ہے، خصوصاً امثال مقام میں کہ جہاں پر غسالے کی بحث ہے، اس کے اندر شریعت نے ایک قانون آسانی کو بھی مد نظر رکھا ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ دین لوگوں کے لیے آسان ہو، وسوسے اور کثیر و شک میں ہر وقت انسان مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے بہت سی چیزوں میں خیال کرنا پڑتا ہے۔ اس مقام میں یہ ایک اور مصلحت پوشیدہ ہے، اس کے علاوہ کہ خبر منقول والے اجماع پر بھروسہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایک مسئلہ ہے آسانی فراہم کرنا اور کثیر و شک نہ بنانا، کہ وسواسی نہ بنانا، یہ بھی مقام کے اندر دخیل ہے۔ بس مورد کلام علامہ حلی وہ پانی ہے کہ جس کو جنوب و حائض نے استعمال کیا اور اس کے بدن پر نجاست بھی موجود تھی، خون یا منی میں سے، اور یہ دونوں نجاستیں
زائل نہیں ہوئی ہے صرف پانی کے ڈالنے سے، اور جب زائل نہیں ہوئی تو پانی کے نجس ہونے کا حکم کیا جائے گا عین نجاست کی ملاقات سے۔ اور یہاں پر طہارت کا قول نہیں ہے، جس بدن پر عین نجاست لگی ہوئی ہو تو پانی بھی نجس ہو جائے گا۔ اور ہم اس وقت کی بحث کو لے کر آتے ہیں کہ جب وہ لوگ جو طہارت کے قائل ہیں ایسے مقام پر کہ جب نجاست سے ملاقات ہو کر کے گرے، منی یا خون سے ملاقات ہو کر گرے، تو وہ جو طہارت والے وہ بھی یہاں پر نجاست کے ملتزم ہیں، کیونکہ عین نجس اس چیز کے ساتھ موجود ہے۔ بس اس لیے وہ اجماع منقول جس کا ادعا کیا گیا اس میں وہ جنب اور حائض کے نجاست بدن کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، جبکہ ہماری گفتگو نجاست والے میں نہیں، نجاست جنب یا نجاست حائض والے میں نہیں ہے، یعنی منی یا خون لگا ہوا اس کو صاف کرنے میں نہیں ہے۔ اس لیے یہ اجماع منقول جو نجاست کا ادعا کیا گیا ہمارے مورد سے بھی خارج ہے، اور ہمارے مورد سے خارج ہونے کی بنیاد پر اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ جو اجماع منقول کہا گیا ہے۔ اول تو اجماع منقول قابل اعتماد نہیں، دوسرا وہ مقام کچھ اور مقام ہے اور ہم کسی اور مقام میں گفتگو کر رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ